قربانی کو لوگ مختلف زاویوں سے لیتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ زاویہ یہ ہے کہ تو اس بقرہ عید پہ خالی جانور قربان نہ کر، بلکہ اپنی بیجا خواہشیں بھی قربان کر دے، اپنے بیجا تعلق بھی قربان کر دے۔ بات یہ ہے کہ قربانی قرب پیدا کراتی ہے، جیسی جیسی قربانی دیتا جائے گا تو ویسا ویسا قرب حاصل ہوگا۔ اب پیسے سے خرید کے جانور قربان کرے گا تو ثواب مل جائے گا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی مل جائے گی۔ مگر یہ اسفل کی تو نے قربانی کری ہے، اس سے اعلیٰ جو قربانی ہے تیرے لیے وہ تیرا نفس ہے، تیری خواہش ہے، تو اب اعلیٰ کو بھی قربان کر، اس سے اعلیٰ کو بھی قربان کر۔ جب نفس قربان کرے گا تو نفس سے اعلیٰ روح ہے، تو تیری روح منور ہو جائے گی، تجھے روح کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور جب تجھے روح کا قرب حاصل ہوگا، روح کا راز حاصل ہوگا اور روح کی معرفت حاصل ہوگی نفس کو قربان کرنے کے بعد، تو پھر تجھے رب کا مشاہدہ ہوگا، رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ اب وہ ایک واقعہ ہے، اور وہیں سے قربانی کا یعنی کہ قرب الہی کا قربانی کو ذریعہ بنا کر شروع ہوا سلسلہ۔ انسان اپنی اولاد یا دولت سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ اس کا تعلق مجھ سے کیسا ہے، تو وہ ہم اپنی اچھی چیز یعنی کہ دولت وغیرہ جس کو ہم زیادہ اپنا عزیز سمجھتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر قربان کرتے ہیں۔ اللہ کو خون گوشت نہیں پہنچتا، مگر دل کی کیفیت اور اس کی محبت کا اظہار پہنچتا ہے، اس کا خلوص پہنچتا ہے۔ اب ایک کمال بات یہ ہے کہ تعلق مع اللہ کو بہتر بنانے کے لیے بندے کا، کہ بندہ تعلق اپنا اللہ سے بہتر بناتا ہے تعلق مع خلق کو ختم کر کے، اور خلق کو قربان کر کے خالق کی محبت حاصل کرنا۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے کہ قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اسفل کو قربان کرتے ہیں اعلیٰ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، ایک سالک کے لیے یہ درس ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ ہے، وہ تعلق مع اللہ کے لیے رکاوٹ ہے، تو اس کو قربان کر۔ اب قربان کرنے سے مراد دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو جو ظاہری ہے کہ اب کوئی جانور وغیرہ قربان کر دیا جائے خرید کر، اور وہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ خالصاً للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ امارت کے لیے نہیں ہو، وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہو، وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہو، وہ اس لیے نہیں ہو کہ میرا نام ہو، اس لیے ہو کہ میرا تعلق اللہ سے جڑے، اور میں اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں، اور اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو جتنی بھی انبیاء کی سنتیں ہیں، وہ خوبی کی بات یہ ہے تعلق اللہ کو بڑھانے کے لیے ہے، اللہ سے اپنا تعلق، اپنا قرب بڑھانے کے لیے ہے۔ اب سالک کے لیے اس میں بیسیکلی یہ بات ہے کہ اللہ کے لیے تو جو قربان کر سکتا ہے وہ کر دے۔ مثال کے طور پر جانور قربان کیا، یہ مال ہو گیا، اپنے نفس کو قربان کر دے، اپنی خواہشوں کو قربان کر دے، اور جب تک تو یہ قربانی نہیں دیتا، جب تک کوئی بھی قربانی تجھے قرب الہی تک نہیں لے جا سکتی۔ یعنی کہ مال ایک اسفل چیز ہے، جیسے کہ اگر جان پہ کوئی بات بن آئے تو مال قربان کرنے سے اگر جان بچ رہی ہو
تو قربان کر دو، اور کر دیتے ہیں لوگ، مال قربان کر دیتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں۔ اگر پورا جسم بچ رہا ہے مگر جسم کا کوئی اعضا جا رہا ہے تو لوگ جانے دیتے ہیں کہ جسم کو بچا لو۔ ہر اسفل اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے۔ اب عزت پہ بات آ گئی، اگر عزت بچ رہی ہے اور جان جا رہی ہے تو عزت بچا لو، لیکن اگر ایمان بچ رہا ہے اور جان، مال، عزت سب جا رہا ہے تو ایمان بچا لو، سب قربان کر دو، کیونکہ ایمان سب میں اعلیٰ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر اسفل کو اعلیٰ پہ قربان کرنا ہے۔ تو اسفل ہے، تیری خواہشیں اسفل ہیں، تیرے کام اسفل ہیں، یہ دنیا جہاں تو رہ رہا ہے وہ اسفل ہے، تو اب کیا تو اعلیٰ کے لیے اسفل کو قربان نہیں کرے گا؟ اور جب تک نہیں کرے گا اعلیٰ سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، اعلیٰ سے فائدہ نہیں ہوگا، قرب نہیں حاصل ہوگا، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ہم دو ہاتھ معاملوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے یہ ہو، چاہے جانور کی ہے، وہ یہ کہ ایک ثواب کے لیے اور دوسرے قرب محبت کے لیے۔ اب اگر ثواب کے لیے کر رہا ہے تو جیسے بھی کرے گا قربانی ثواب ہو جائے گا، لیکن قرب کے لیے جیسے بھی نہیں ہوگا۔ قرب کے خاص طریقے ہیں، اس کی قربانی خاص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے تو ان کے صرف دل اور دماغ اور ان کی نیت میں اللہ کے لیے تھا، اللہ تھا بس، اور کچھ نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو بھی آپ نے قربان کیا اللہ کے لیے کہ آگ میں ڈلوا دیا، اپنی عزت بھی قربان کری کہ کپڑے اتروا دیے اللہ کی راہ میں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تو جو قربان کرتا جائے گا اس کی محبت بڑھتی جائے گی تیرے سے، اور تیرا اس کا قرب بڑھتا جائے گا، تو سابقون میں آ جائے گا، پھر اولئک مقربون کے مقرب ہو جائے گا۔ تو یہ قربانی کا ایک نظریہ ہے، ایک زاویہ ہے۔ قربانی کو لوگ مختلف زاویوں سے لیتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ زاویہ یہ ہے کہ تو اس بقرہ عید پہ خالی جانور قربان نہ کر بلکہ اپنی بیجا خواہشیں بھی قربان کر دے، اپنے بیجا تعلق بھی قربان کر دے۔ یہ کام ثواب کی نیت سے مت کر، ثواب تو ایک ادنی درجہ ہے اس پر، یہ اللہ کے لیے کر کہ اس کی محبت حاصل ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو دنیا اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، تجھے جنت دے گا آخرت میں، یعنی کہ تو آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر رہا ہے، دنیا میں مال دولت زر اپنا قربان کر رہا ہے، اپنا وقت جا کے نماز کے لیے دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے، تو یہ سب ثواب کے لیے اگر کر رہا ہے تو اس سے تجھے آخرت مل جائے گی۔ لیکن اگر یہ سب تو رب کے لیے کر رہا ہے تو پھر آخرت سے نظر ہٹا لے اور اپنے رب کی طرف نظر کر لے، تجھے رب مل جائے گا۔ تو پھر جنت تو ادنا درجہ ہے نا رب کے آگے، اگر اس کی محبت مل جائے جنت کیا ہے پھر؟ جس طرح انہوں نے تجھے دنیا دے دی ہے، تو نے مانگی تھی یا تو نے دنیا کے لیے کچھ کرا تھا ایسا کام کہ میں دنیا مجھے مل جائے گی؟ اور جو دنیا میں تجھے نعمتیں دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے تھوڑی دے رہا ہے کہ تو نے مانگی تھی، اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو دنیا کی نعمتیں تجھے دے رہا ہے، تیرے مانگنے سے نہیں دے رہا، یا تیرے کسی فن سے تجھے نہیں مل رہی دنیا، یا دنیا کی نعمتیں اس کی مرضی سے مل رہی ہیں، اس کے فضل سے مل رہی ہیں۔ جب وہ اپنے فضل سے تجھے دنیا دے سکتا ہے تو جب تو اس کی محبت میں ہوگا اور اپنے ارادے کو ترک کر دے گا اس کی محبت کے لیے، اس پہ قربان کر دے گا، تو وہ تجھے آخرت بھی اپنی مرضی سے دے دے گا، جنت بھی اپنی مرضی سے دے گا، اور دنیا بھی تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ دے دی تو جنت بھی تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ دے گا جب تو اس کے فضل سے لے گا۔ اور فضل اس کا کب ہوگا؟ جب تو اپنے اعمال سے بھروسہ کر ختم کرے گا،
ثواب اور عذاب سے نکلے گا، خالصاً اللہ کے لیے کرے گا جب تو، پھر اس کا فضل خاص ہوگا، اور جب فضل خاص ہوگا تو تجھے جنت وہ دے گا جو اس کی مرضی ہوگی، پھر جہاں تجھے رکھے گا وہ پھر اعلیٰ ترین مقام ہوگا، اعلیٰ مقام میں رکھے گا، تجھے اسفل میں نہیں رکھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی قرب پیدا کراتی ہے، جیسی جیسی قربانی دیتا جائے گا تو ویسا ویسا قرب حاصل ہوگا۔ اب پیسوں سے خرید کے جانور قربان کرے گا تو ثواب مل جائے گا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی مل جائے گی۔ مگر یہ اسفل کی تو نے قربانی کری ہے، اس سے اعلیٰ جو قربانی ہے تیرے لیے وہ تیرا نفس ہے، تیری خواہش ہے، تو اب اعلیٰ کو بھی قربان کر، اس سے اعلیٰ کو بھی قربان کر۔ جب نفس قربان کرے گا تو نفس سے اعلیٰ روح ہے، تو تیری روح منور ہو جائے گی، تجھے روح کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور جب تجھے روح کا قرب حاصل ہوگا، روح کا راز حاصل ہوگا، اور روح کی معرفت حاصل ہوگی نفس کو قربان کرنے کے بعد، تو پھر تجھے رب کا مشاہدہ ہوگا، رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی کا مفہوم بہت بڑا ہے، اگر اس پہ ہم بات کرتے رہیں تو گھنٹوں کی نشست ہو جائے گی۔ اتنا ہی سمجھنا ایک سالک کے لیے بہت ہے، آگے کا راستہ وہ خود بنا لیتا ہے۔ فیض کا دریا شارف آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شارف آپ ہی تو ہے۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد